Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 598. 23rd of May, year 2001. میں وائز ان دار السلام کڑیا کو جماعت کھانا یا علی مدد ہجی کیا مایا روڑی دیکھی اس پر تم ہوتا ہے دنیا کے دھندے میں مغرور کیوں ہوتا ہے اٹھ جا من میرا مومنو مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ کبھی انڈیا پاکستان جاؤ تو جماعت کے اندر ایک زندگی لگتی ہے, ایک لائف لگتی ہے. مکھی کمڑیا دعائیں دیتے ہیں تو ساری جماعت کہتی ہے آمین. جب بھی صلوات پڑھی جاتی ہے تو ساری جماعت اس طرح سے صلوات پڑھتی ہے. جماعت زندہ لگتی ہے. آپ لوگ بستر میں سے سو کے آئے ہو, نہ آمین کی آواز آتی ہے نہ صلوات کی آواز آتی ہے. اے مومنوں, سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے. کہ کبھی اونچا ہوتا ہے کبھی نیچا ہوتا ہے. کیپ اٹ ایٹ ون لیول. مولا آپ کی روزی روزگار میں برکت دے, ایمان زیادہ کرے. میں بہت برسوں کے بعد آیا ہوں. کڑیا کو میری فیوریٹ جگہ ہے. مومن جماعت ہو, میں کچھ باتیں آپ کو کہنی چاہتا ہوں, اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت خانے خالی لگتے ہیں. مجھے پتہ لگا کہ لگ بھگ 350 کی جماعت ہے یہاں کڑیا کو میں. لیکن دیکھو آج واعظ بھی ہے, جماعت کی جتنی حاضری ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. آج سے 50 برس پہلے کی جو حالت تھی, لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا, ایسی زندگی نہیں تھی کہ جیسی آج آپ کے پاس ہے. لیکن دلوں میں گرمی تھی, ایمان کی حرارت تھی. یہ دنیا کروڑوں سال سے چلی آتی ہے. دنیا کی موہ ممتا مایا کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ ہونے والی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور ہمیں حساب کتاب چکانا ہے. ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں, ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, ہماری موت کے وقت اس کا حساب کتاب ہوگا. ہمیں یہ بات اپنے دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم کو بچنے کا کوئی رستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہماری عبادت بندگی بھی ہونی چاہیے, اور کبھی بھول سے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو رحیم و کریم مولا ہمیں بخش دیتا ہے. ہمارے پاس یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے اسلام کے اندر, یہ صوفی طریقہ ہے, اس کے اندر بہت سی آسانیاں ہیں. سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ ہم کو ہمارا مذہب پالنے کے لیے کوئی بھی زبردستی یا ایسا ٹھوک بجا کے اصول نہیں بنایا گیا جیسا کہ عام شریعتی لوگوں کے اندر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھلے گھٹ گئے ہیں, لیکن پھر بھی جب وہ نماز پڑھتے ہیں, سردی ہوئے گرمی ہوئے, وضو کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے 1400 سال سے جو طریقہ چلا آتا ہے اس حساب سے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں.
मानो 1 मिनट के लिए मैं आपको पूछता हूँ, हज़रत इमाम हमको कहे कि तुम जमात खानों के अंदर नमाज पढ़ा करो, तो क्या हम इस लायक हैं? क्या हम सारी जमात इसी तरह से खड़े हो जावें, रुकू में जावें, फिर सजदे में जावें, फिर हम खड़े हो जावें, इस तरह से 2 या 3 या 4 रकातें, यानी 8-8, 10-10 सजदे, 3-3, 4-4 दफा उठना हम कर सकेंगे? हम जमीन पे बैठने के लायक नहीं हैं। इस किस्म की सख्तियां अगर मजहब में तरीके के साथ आ गई, जो कि हमारे मजहब में ऐसा इंशाअल्लाह कोई संभव नहीं है, क्योंकि हम शरीयत में नहीं हैं, तरीकत में हैं। लेकिन अगर इमाम हमारे ऊपर ऐसी इम्पोजिशन कर दे तो हमारा हाल क्या होगा? इसलिए मैं आपको जगाना चाहता हूँ, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचो कि मैं अपने मजहब के अंदर कितना हूँ। दुनिया तो हमने खूब कमाई, खाए पिए, ऐश आराम किया, लेकिन मजहब की बाबत में हमारी सुस्तियाँ, हमारी गफलत, हमारी लेजीनेस जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मौला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे ऊपर। कल मैंने दरखाने के अंदर वाइज में जमात को एक बात कही। मैंने कहा कि मौला मुर्तज़ा अली के ज़माने से लेके मौलाना शाह करीम हज़रत इमाम के ज़माने तक अगर हमारे इमामों ने जो कुछ भी हमारे ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, हमको जो आशीष दी है, वो सबको इकट्ठा करके एक बास्केट में रखो और मौलाना हज़रत इमाम की जो दुआएं बढ़ती जाती हैं, ख़ास तौर पे गए 20 बरस के अंदर मैंने नोटिस किया कि मौलाना हज़रत इमाम की दुआएं जमात के लिए बढ़ती जाती हैं। ये सारी दुआएं जो गए 20 बरस में जमात को इतनी दुआएं दी हैं कि गए 48 जमाओं के अंदर इतनी दुआएं नहीं मिली। इमाम ज़मान की ये मेहरबानी है हमारे ऊपर, उसका रहम है, ये उसका प्यार है कि मौलाना हज़रत इमाम हमको ऐसी दुआएं देते हैं। मैंने एग्जाम्पल दी कि 6-7 महीने पहले मौलाना हज़रत इमाम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के अंदर फरमान आप तो जमात खाने में सुनते हैं, मौलाना हज़रत इमाम बार बार फिर के दुआएं देता रहा। अपने फरमान के अंदर 2-2, 3-3 दफा उसने रिपीट करके दुआएं दी। फिर ये स्टेज में से नीचे उतर के मौला वापस ऊपर आवे और दुआएं देवे, दरवाजे तक चला जावे, फिर वहां से वापस आवे, फिर दुआएं देवे। इसकी दुआएं बढ़ती जाती हैं, इसलिए कि ये जमाना जो है गुनाह का जमाना है। गुनाह बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आफतें बलाएं बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, मगज की बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। दुनिया के अंदर ये जो दुख हैं, दुनिया के अंदर ये जो सजाएं हैं, हमारे गुनाहों की वजह से। और मौला हमारे ऊपर छतरी रख के हमको बरसात और धूप में से बचा लेता है, ये उसकी दुआएं हैं। और इन दुआओं की कदर करनी चाहिए, इन दुआओं की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, इन दुआओं को हासिल करके अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, अपने कैरेक्टर को, आमाल को सुधारना चाहिए, अपने ईमान का ध्यान रखना चाहिए। दुनिया के दुख घटने वाले नहीं हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा गई कल कि ये सदी जो है 2000 की, ये सदी बहुत दुखों की सदी है, बलाएं आफतों की सदी है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो कि हर इंसान ये जानता है कि एक दिन मुझे मर जाना है, और हमारे ईमान का ये एक भाग है। हम ये मानते हैं कि मौत के वक्त हमारा अकाउंट होगा, अच्छाई बुराई का, नेकी बदी का, गुनाह इबादत का अकाउंट होगा। तो उस अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, किस तरह खड़े रहेंगे? ये दुनिया महज खा पी के सो रहने के लिए नहीं है। इस ईमान के पाठ में जो मैंने बोला है
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا بہت پیاری لگی. کایا مایا روڑی دیکھی. روڑی کہتے ہیں خوبصورت کو. کوئی چیز اچھی لگے اس کو ہم کہتے ہیں روڑی دیکھی. ہم کو یہ کایا مایا، ہمارا بدن اور یہ کھانی پینی عیش آرام جو ہے ہم کو اچھا لگتا ہے. اس پر تو موہتا ہے. اس کے لیے تم اپنی بدیوں برائیوں کا خیال کیے بغیر اپنے مذہب سے تم غفلت کرتے ہو. سیدہ امام بیگم کا یقیناً ہے. سیدہ امام بیگم کی رسم کبیر دین کی نسل میں سے تھی. امام کی فیملی ہے. کایا مایا روڑی دیکھی اس پر تو موہتا ہے. دنیا کے دھندے میں مغرور کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے وہ ساتھ آنے والی نہیں ہے. اس کے اوپر تم غرور یعنی تکبر ابھیمان مت کرو. ہمارے دل کے اندر نرماش مٹھاس ہونی چاہیے. خدا کا خوف ہونا چاہیے. خدا کی محبت ہونی چاہیے. ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، اور ہم رہ بھی نہیں سکتے اگر چاہیں تو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت ہم کو کی ہے اپنے نبیوں کی معرفت سے، اس کے اوپر ہمیں خیال کرنا چاہیے. البتہ دینداروں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہر شعبات کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر نیشن کے اندر اچھے لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. لیکن دن بدن دنیا خراب ہو رہی ہے. آدمیوں کا کیریکٹر بگڑ رہا ہے. آدمیوں کے وچار خراب ہو رہے ہیں. آدمیوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں. گناہ بڑھ رہے ہیں. کسی طرح سے لالچ بڑھ رہا ہے. آدمی کی مغروری بڑھ رہی ہے. سوارتھ ورتی بڑھ رہی ہے. ان تمام چیزوں کا جب ہم خیال کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی کے لیے یہ چیزیں خراب ہیں. ہم کو حضرت امام ہمیشہ یہ بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں. سارا دن دکان پہ بیٹھ کے یا نوکری کر کے ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، مشغول رہتے ہیں. شام کو 5-5:30 بجے بند کرو. اب مجھے پتہ لگا کہ بہت سی دکانیں شام کو بند کر دیتے ہیں. آپ لوگ آرام کرو، تھوڑا سا نہا دھو کے شام کو جماعت کھانے آؤ. مولانا حضرت امام کا شکرانہ ادا کرو. اس کے پاس سے بلائیں آفتیں دور ہوں، اس کے لیے دعائیں کرو، مدد مانگو، ایک دوسرے کی مدد کرو. مذہب کے جو اصول ہیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم سوارتھی ہیں تو اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں، دوسرے کا ہم خیال نہیں کرتے. بہت برس کی ایک بات ہے، میں نے اپنی کسی واعظ میں ذکر کیا کہ اسلام کے اندر لگ بھگ 16 لڑائیاں ہوئی ہیں رسول اللہ کی لائف کے اندر. ان میں 2-4 جو بڑی لڑائیاں تھیں، ان میں سے ایک لڑائی احد کی لڑائی تھی. احد جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے مدینے کے باہر. مکہ سے مشرکین بہت بڑا لشکر لے کے مدینے پہ حملے کرنے کے لیے آئے. اس وقت مرتضی علی اور مولا مرتضی علی کے ایک چاچا تھے. ان دو نے بڑی بہادری دکھائی اور ان لوگوں کو بھگا دیا. میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب اسلام بالکل نیا تھا اور ہجرت کر کے رسول اللہ مکہ سے مدینے آ گئے تھے. حضرت حمزہ جو تھے بڑے بہادر تھے، وہ علی نبی کے چاچا ہوتے تھے، اور مرتضی علی کی بہادری کے تو کون چیلنج کر سکتا ہے. یہ دو جنوں نے ان لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا اور وہ مسلمانوں سے ہار کھا کے بھاگ گئے. جب وہ بھاگ گئے تو مسلمان یہ سمجھے کہ ابھی ان کے تمبو کیمپ وغیرہ سب ہماری ملکت ہو گئی. تلواریں نیزے رکھ دیے اور لوٹ مار میں پڑ گئے. کافروں نے دور سے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے اور لوٹ مار میں پڑ گئے. وہ پھیرا لے کے ایک پینترا بدل کے واپس آئے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے.
جب واپس آئے تو ہتھیار اٹھانے کی فرصت نہ ملی. جس طرح گھاس کاٹتے ہیں ایسا کافروں نے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا. جیتی ہوئی بازی ہار گئے. اب میں اس وقت کی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت سوچنے کی بات ہے. جب مسلمان مر رہے تھے بے حساب، اس لڑائی کے اندر عورتیں پانی کا جگ لے کے جام لے کے لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. اس میں علی نبی کے گھر کے بھی لوگ تھے. رسول اللہ کی بعض بیویاں بھی ہاتھ میں پانی لے کے ادھر ادھر لوگوں کو پانی پلاتی تھی. ایسا ہی ایک مسلمان عورت ہاتھ میں جگ لے کے جام لے کے پھر رہی تھی کہ اس کو پانی پانی ایسی آواز آئی. پھر کے دیکھا تو ایک زخمی پڑا تھا. جلدی سے بھاگی اس کے پاس، گھٹنوں پہ بیٹھ کے پانی ڈالا اور اس کو سر کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایسا اٹھایا تاکہ پانی پلا سکے. تو اس کے پڑوس میں ایک اور زخمی کے منہ سے نکلا پانی. اب جو اس کے منہ سے نکلا تو یہ آدمی جس کو پانی پلانے کے لیے جام اس کے منہ کے نزدیک آ گیا ہے، یہ کہتا ہے ماں اس کو پہلے پانی پلاؤ. یہ کہتی ہے کہ تو پی لے، میں بعد میں اس کو پلاؤں گی. تو بولا نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. منہ پھیلا لیا. اب مجبوراً اس نے اس کا سر زمین پہ رکھا اور اٹھ کے اس کے پاس گئی. اسی طرح اس کو بھی سر اٹھایا، پانی پلانے لگی. تو ایک تیسرے نے آواز لگائی، یہ کہتے ہیں ماں پہلے اس کو پانی پلا. یہ کہتی تو پی لے. کہتے میرا ایک بھائی پانی مانگے موت کے وقت، اس کے پہلے میں پی لوں؟ نہیں. اب جو اس کے پاس پہنچی تیسرے کے پاس تو وہ مر چکا تھا، روح نکل گئی تھی. افسوس کیا، واپس آئی کہ دوسرے کو پانی پلاوے، وہ بھی مر چکا تھا. وہ پہلے کے پاس آئی تو وہ بھی مر چکا تھا. کتنی سینس کی چیز ہے یہ سمجھنے کے لیے. موت کے وقت بھی اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کیا. موت کے وقت بھی دوسرے بھائی کا اپنے اوپر زیادہ خیال کیا. موت کے وقت پانی بہت بڑی ایک چیز ہے. ہر وقت 99% جب بھی موت آتی ہے تو آدمی کے سارے بدن کے اندر سخت گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس وقت بدن کا پانی سوکھ جاتا ہے. اس وقت مرنے والا پانی مانگتا ہے اور ہم اس کو دیتے ہیں. ہم عام طور پہ نیاز پلاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ ایک ہسٹوریکل بات سنائی ہے اس لیے یہ کہنے کے لیے کہ وہ زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر کتنا بھائی چارہ، کتنی محبت تھی کہ موت کے وقت بھی خود پانی نہیں پیا، یہ کہہ کے کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ. تینوں مر گئے، پانی نہیں پیا. اس لیے نہیں پیا کہ پہلے اس کو پلاؤ پھر میں پیوں گا. یہ ایک بڑی سینسیبل چیز ہے، سمجھنے کی بات ہے. یہ مذہب ہے، یہ روحانیت ہے، یہ خدا کی محبت کے اندر ہم دوسرے کو اپنے سے زیادہ اتیجن دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. مذہب جو ہے وہ انسان کے اندر فرشتوں کی خصلتیں پیدا کرتا ہے. مذہب انسان کو انسان بناتا ہے. مذہب انسان کی بدیاں برائیاں دور کرتا ہے. مذہب انسان کو روحانی طور پہ پالش کرتا ہے. مذہب اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کی عاقبت کو سدھارتا ہے. آنے والے زمانے کے لیے، آنے والی لائف کے لیے مذہب ہمیں تیار کرتا ہے. اور آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے جو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں، ان کے لیے ہم ایک قسم کی ایگزامپل ہیں. اگر ہماری ایگزامپل بگڑ گئی تو آنے والی نسلوں کی لائف خراب ہو جائے گی. ہم نے اگر دنیا داری کو اپنے مذہب سے اونچا سمجھا یا اچھا سمجھا تو ہماری اولاد بھی یہی رستہ اختیار کرے گی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی ایگزامپل یا کوئی اس طرح کا سیمپل نمونہ نہیں ہے. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے.
مذہب انسان کو سکھ دیتا ہے، انسان کا لالچ دور کرتا ہے، انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت کا انجیکشن دیتا ہے، انسان کے اندر ایسا اس کو خیال کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ اس سے بدیاں برائیاں نہ ہوں گے، تاکہ جو فرشتے اور روحیں ہیں وہ اس کے ساتھ دوستی رکھیں۔ مذہبی آدمی بھلے امیر نہیں بنتا کبھی کبھی، حالانکہ بہت سے مذہبی لوگ بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ غریب ہوئے کہ امیر ہوئے، مذہب نکل جاتا ہے۔ لیکن مذہب جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مذہب ہمارے دل کے اندر طاقت دیتا ہے، آسرا دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا مولا ہے۔ یہ مذہبی آدمی کا خیال ہے، اور یہ خیال سچا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں بھی جائے یہ سمجھتا ہے کہ مولا میرے ساتھ ہے۔ اس طرح سے انسان جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو دوسروں کے بھلے کا خیال بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر اور اسماعیلی مذہب کے باہر، بہت سے لوگ ہیں کہ جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے۔ مولانا امام سلطان محمد شہزاد اتار کا ایک فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی ایک کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ سوچا کرو کہ بھلا میری جو لائف ہے، میری جو زندگی ہے وہ کیا بالکل ٹھیک ہے؟ میں کھاتا ہوں، کماتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، میرے عمل اعمال ٹھیک ہیں؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں چوری کرتا ہوں؟ کیا میں دغا فریب کرتا ہوں؟ کیا میں 420 کے دھندے کرتا ہوں؟ یا میں اچھا ہوں؟ مولا کہتے ہیں کہ تم یہ سوچا کرو کہ تمہارے جو کام کاج ہیں، تمہارے خیالات ہیں، وہ جو تمہارے کیریکٹر، تمہارے ایکشنز جو ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کہ تمہارے انتکرن کے اندر سے یہ آواز آئے گی، انسان کو پتہ لگے گا کہ نہیں، میری غلطی ہے، میری بھول ہے۔ اور انسان کو جب یہ سیلف ریئلائزیشن ہوتی ہے، یعنی آدمی کو اپنے انتکرن کا خیال آوے، تو اس کو پتہ لگتا ہے میری بھول ہے، اور اپنی بھول کو قبول کر لینے سے بھول سدھارنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان جب اس حالت پہ آتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے، اس کی بھول کی سمجھ بھی دیتا ہے اور اس میں سے نکلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کھا پی کے سو رہنا، دوسرے دن پھر اپنی دنیا داری میں لگ جانا، عاقبت کا کچھ خیال نہ کرنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی تندرستی کا بھی خیال کرو۔ میں 5 برس کے بعد آیا ہوں، بہت سے لوگ کافی مالدار بن گئے ہیں، میری ان کو دعا ہے، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مجھے آج لگ بھگ 8-10 دن ہوئے، جماعت کی جو ہیلتھ ہے بگڑ گئی ہے۔ میرے بھائی بہنوں کی جو ہیلتھ کی بات ہے، ہماری ہیلتھ کتنی اچھی مجھے نظر نہیں آتی۔ یہاں پولیوشن بہت ہے، کھانے پینے کا بھی بہت اچھی طرح سے کلینلینس نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور ہماری کھانے پینے کی عادتوں کی وجہ سے مرچ، مسالہ، تیکھا، کھٹاس، یہ سب چیزیں مجھے محسوس ہوا ہے۔ 5 برس کے بعد آ کے مجھے لگتا ہے کہ جماعت کی سر راست جو ہیلتھ ہے بگڑ گئی ہے۔ ابھی ہیلتھ کا بگڑنا بھی دھرم کے ساتھ، مذہب کے ساتھ سبند ہے اس کا۔ کچھ برس ہوئے میں نے وینکوور کے اندر ہمارے سینئرز، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کی کمیٹی نے ایک شپ بھاڑے پہ کی۔ وینکوور پورٹ ہے، بہت اچھی پورٹ ہے اور پیسیفک اوشن ہے وہاں۔ ایک شپ بھاڑے کی، صبح 8:30 بجے سے لے کے شام کے 5 ساڑھے 5 بجے تک یہ شپ گھومتی رہی
اور اس کے اندر لگ بھگ 250 سے 300 سینئر سے اپنے اسماعیلی اور کوئی نہیں تھا. ہم نے چارٹر کی تھی وہ شپ، کھانا پینا بھی تھا اور میری واز کا انتظام کیا گیا. میں نے 2-2.5 گھنٹے تک ان کو واز سنائی. میرا ٹاپک یہ تھا مذہب اور ہیلتھ. مذہب اور ہیلتھ، ہماری بدن کی تندرستی ہمارے مذہب کے ساتھ سبند رکھتی ہے. میں نے جب پھر کچھ کوشچن آنسرس بھی ہوئے، میں نے یہ کہا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی ہے، بدن ہے، یہ خدا کا گھر ہے. ہمارے آتما خدا کا نور ہے. ہمارے پیروں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. ستگر کا شلوکے کا پہلا پاٹ ہی یہی ہے کہ دل میں دیول پوجیے. اس شریر کو ہمارے پیر نے ایک ٹیمپل کہا ہے. جماعت خانہ کہو، مسجد کہو، ٹیمپل کہو. ہمارا بدن ایک ٹیمپل کی طرح ہے، مندر کی طرح ہے کہ جس کے اندر خدا بستا ہے. اس کا نور ہماری آتما ہے. تو اس بدن کی قدر کرو. ہم جس طرح جماعت خانے کی صاف صفائی اور عزت کرتے ہیں، ایسا ہی ہمارا بدن جو ہے یہ بھی یہ مانگتا ہے کہ اس کا دھیان رکھو، اس کو کلین رکھو، اس کو ابیوز نہ کرو اور اپنے بدن کی صحت اور تندرستی رکھو. بیماری کے اندر آدمی کا دھیان نہیں لگتا. بیماری کے اندر شریر میں کدھر نہ کدھر دکھ رہتا ہے. بیماری کے اندر انسان کے جو وچار ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتے. بیماری کے اندر انسان کو آرام نہیں ملتا. وہ اپنے دکھ میں پڑا ہوا ہے. اس کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا. تو بیماری ہونے کی وجہ سے ہمارے وچار خراب ہوتے ہیں اور ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے دھیان میں نہیں لا سکتے. نہ دعا پڑھتے وقت ہمارا دھیان لگتا ہے، نہ عبادت کرتے وقت صبح دھیان لگتا ہے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا بدن بھی کلین رہے، تندرست رہے. اور تندرستی کے لیے ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے نبیوں نے ہمیں بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے. ہمارے مذہب کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ جیون کے ہر پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جواب ہم کو اپنے مذہب میں سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے پیٹ کو کبھی مت بھرو، یعنی اس طرح سے مت بھرو کہ دوسرا لقمہ اندر جا نہ سکے. نبی فرماتے ہیں کہ اگر 3 روٹی کی بھوک ہے تو 2 روٹیاں کھاؤ، 1 روٹی چھوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 روٹی کی جو بھوک ہے، اگر 3 کھاؤ گے تو پیٹ کے اندر اس کو ہضم کرنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی، لیکن 2 کھاؤ گے تو وہ اچھی طرح سے ہضم ہو سکے گی. میں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے بنائی ہے. 3 ٹن کی ایک لوری ہے، اس پہ آپ 3 ٹن کا وزن رکھو تو وہ اچھا چلے گی کچھ ٹائم کے لیے، لیکن ویئر ٹیئر سے وہ خراب ہو جائے گی. لیکن کبھی آپ اس پہ 4 ٹن اور 5 ٹن لاد دو گے تو بہت تھوڑے ٹائم میں وہ لوری برباد ہو جائے گی. اگر ہم 3 ٹن کی لوری پہ ہمیشہ 2 ٹن ہی رکھیں تو بہت لمبے عرصے تک یہ گاڑی بگڑے گی نہیں. نبی کا یہ کہنا کہ 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو تم صرف 2 روٹیاں کھاؤ، اس کے اندر بہت بڑی سینس ہے. میڈیکل پوائنٹ ویو سے اس میں بہت بڑی سینس ہے. وہ آدمی کبھی بیمار نہیں پڑے گا. لیکن ہم اپنی طاقت سے زیادہ کھا جاتے ہیں اور اس لیے ہمارا بدن ہضم نہیں کر سکتا تو فیٹ ہوتی ہے، اور فیٹ کی وجہ سے ہمارا سرکولیشن بلڈ خراب ہوتا ہے. ہماری یعنی بدن کے اندر بہت سی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلا اثر کڈنی پہ ہوتا ہے، لیور پہ ہوتا ہے اور ہارٹ پہ ہوتا ہے. اب یہ بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو عبادت میں اور مذہب پالنے کے اندر آڑی آتی ہے. بدن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس باڈی کا دھیان رکھنا، یہ عبادت میں ہے. اس کو ہمیشہ پاک صاف رکھو. اسی طرح سے ہمارے وچار، اگر ہم دنیا کے اندر بد لوگوں سے، خراب لوگوں کی سنگت میں دوستی میں رہیں
تو ان کے برے وچار ہم کو پکڑتے رہتے ہیں. جس طرح بدن کی بیماریاں ہیں ایسا ہی دینداروں مغز کی بیماریاں ہیں. یہ جو مینٹل بیماریاں سکنس وغیرہ ہے وہ بہت بری چیزیں ہیں. انسان کی مینٹل کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے، آدھا پاگل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سوچتا نہیں، اس کو کچھ خیال نہیں آتا، نہ وہ عبادت کر سکتا ہے نہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو خدا تعالیٰ کے فرمانوں کے اندر جو نبیوں اور اماموں کی معرفت سے، پیروں کی معرفت سے ہمیں دیا گیا ہے، ان کا خیال رکھ کے اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، فرمانوں پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فائدہ دیتے ہیں. ابھی آپ میں سے جو آدمی 60 کے اوپر کے لوگ ہیں، بھائیاں ہیں، کچھ بھائی ہیں، آپ کو پتا ہوگا 1945 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار نے ایک تالیکہ بھیجا تھا اور فرمان کیا کہ میرا یہ تالیکہ ہر شکروار کو سارے افریقہ میں پڑھا جائے اور 7 ایئرس تک، 7 برس تک پڑھا جائے. 45 کا یہ تالیکہ 1952 تک پڑھا گیا ہر روز. یعنی ہر روز سے میرا مطلب ہر جمعے کے دن جماعت خانے میں یہ تالیکہ پڑھا جاتا تھا اور یہ تالیکے میں یہی تھا کہ تم کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ. امام نے جماعت کی تندرستی کو انہینس کرنے کے لیے، تندرستی کو اچھا کرنے کے لیے فرمان کیا. میں کل انشاءاللہ طریقہ بورڈ کو میں عرض کروں گا کہ ڈھونڈ کے یہ تالیکہ نکالے اور کبھی جماعت کو دکھایا جائے، پڑھا جائے. اس کے اندر جو امام نے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے اس ہدایت کے اوپر پر قوم کے لوگوں نے عمل کیے، لیکن بہت کم اسماعیلی تھے کہ جنہوں نے عمل کیے. مولانا سلطان محمد شاہ اس پہ فرماتے ہیں دودھ دہی خوب کھاؤ پیو، چائے کافی کم کرو، مرچ مسالہ نہ کھاؤ، گائے کا گوشت کھاؤ، بکرے کا مت کھاؤ، اس لیے کہ بکرے کے گوشت کے اندر اینتھریکس کی بیماری تھی. مولا فرمایا کہ گائے کی کلیجی اور گائے کا گردہ اور گائے کا بھیجا مت کھاؤ، اچھی طرح سے تم بھاجی بکالا کھاؤ، چیز کھاؤ، چیز گھر میں بناؤ. ایسی بہت سی ہدایتیں مولا نے اس میں کی ہوئی ہیں. صبح کے وقت کچی پپائی کھاؤ. کچی پپائی کے اندر ایک خاص ایسڈ ہے کہ جو ہمارے پیٹ کے کیڑوں کو، جرمز کو مار دیتا ہے. ہمارے پیٹ کے اندر ایسے بہت سے بیکٹیریاز ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. پپائی، کچی پپائی ان دشمن بیکٹیریا کو مارتی ہے اور ہمارے پیٹ کو، ہضم شکتی کو مضبوط کرتی ہے. کچی پپائی کے اندر جو ابھی انویسٹیگیشن ہوئی جرمنی کے اندر، تو ان کا کہنا ہے کہ بہت سی لیور اور کڈنی کی بیماریوں کے لیے کچی پپائی کا رس بڑا کام کرتا ہے. 1945 میں 56 ایئرس پہلے امام نے ہمیں یہ فرمان بھیجے. بولا فرمایا شام کو، رات کو پکی ہوئی پپائی کھایا کرو، کیلے کھایا کرو. کسی کسی فرمان کیے ہیں. یہ دنیا کا مالک بھی ہے، دین کا مالک بھی ہے، لیکن ہماری دنیا اور دین دونوں میں ہماری بھلائی ہوئے اس کے لیے امام کے فرمان ہے. عبادت کرو، دعا پڑھو، اچھے وچار رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرو، دوسرے کا حق مت کھاؤ، دوسرے کا مال مت کھاؤ، دوسرے کے اوپر بن سکے بھلا کرو، اگر بھلا کرنے کی توفیق نہیں تو برا تو کبھی نہ کرو. ایسی تمام باتیں ہمارے مذہب نے ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری روحانی بھلائی کے لیے، ہمارے وچاروں کو صاف کرنے کے لیے بتائی ہیں، جس سے ہماری زندگی، ہماری لائف آسان ہو جاتی ہے. دنیا بھی رکھو، دین بھی رکھو، لیکن دنیا کے ہی ہو جاویں اور دین کو بھول بیٹھے، ہمارا مطلب یہ اجازت نہیں دیتا. دین میں سکھی رہو، دنیا میں بھی سکھی رہو، دسوند میں پورے رہو. آپ کو اگر دنیا میں سکھ شانتی چاہیے، دینداروں دسوند برابر دو. دسوند خدا رسول کا حق جو ہم اپنے حضرت امام کو دیتے ہیں. دسوند ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، دسوند ہماری روزی کو پاک کرتا ہے، دسوند ہمارے وچاروں کو پاک کرتا ہے، دسوند ہماری تندرستی کو اچھا بناتا ہے، دسوند ہم کو امام کے نزدیک پہنچاتا ہے، اور دسوند دینے سے امام کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. دسوند برابر دو.
جماعت خانے روز آؤ مومنو، حضرت امام کے گھر پہ آ کے سجدہ کرو، اس سے مدد مانگو، اپنے دکھ پرابلم اس کو کہو، وہ آپ کو مدد کرے گا۔ اور اپنی لائف کے اندر، گھر میں بھی، اپنے فیملی کے اندر بھی ایک دوسرے کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا اثر یہ ہے کہ ہماری عاقبت سدھرے، آنے والی لائف سدھرے۔ اس دنیا سے ایک دن جانا تو ہے، لیکن خوبصورت بن کے جائیں۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو نیک بندے ہیں خدا کے، موت کے وقت خوبصورت فرشتے ان کو لینے آئیں گے۔ ایسے فرشتے کہ آدمی ان کو، فرشتوں کو موت کے وقت دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اور دنیا کا کوئی غم اس کے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بدمعاش اور گنہگار ہوں گے، ان کے پاس ایسے فرشتے آئیں گے کہ جو بڑے بھیانک ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کے آدمی کا موتر نکل جائے گا، اس کا پیٹ میں سے گند نکل جائے گا، آنکھوں کانوں میں سے خون نکل آئے گا۔ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، خدا نے قرآن میں شریف میں فرمایا ہے۔ ہمیں مذہب سکھاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ایک مشنری کے طور پہ، ایک وڈیل کے طور پہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ پھر بھی آپ ان تمام چیزوں کو خیال میں لاؤ، گھر پہ بھی بیٹھ کے کبھی کبھی مذہب کی باتیں سوچا کرو۔ دینداروں، آدھا پونا گھنٹہ اچھی چوپڑی پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو، جنان پڑھو۔ کوئی سمجھ نہیں آتی تو کسی وڈیل سے پوچھو، لیکن اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں پیدا کرو۔ مولا آپ کی تمام بلائیں دور کرے، نیک امیدیں پوری کرے، دشمن آپ کے دفاع کرے، دین اور دنیا میں سکھی آباد بنائے، دستبندی سپریتی بنائے۔ مولانا حضرت امام آپ کو روزی روزگار میں برکت دے، حق حلال کی اچھی روزی دے، تندرستی دے۔ مولا بیماریاں، بلائیں، آفتیں دور کرے۔ مولا آپ کے کتب قبیلے میں، جملے جماعتوں میں محبت، اتفاق، صلاح سب دے۔ مولا آپ کی ہر ایک امیدیں پوری کرے۔ مولا ہمیشہ آپ کو اپنے چھتر چھایا میں رکھے۔ مولانا حضرت امام خوشیوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے آپ کے گھر اور آپ کے دل بھرے رکھے۔ سکھی رہو، آباد رہو۔